بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ مہمان معظم سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہے. یہ مہمان معظم سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہے اور اس کی نیکیوں کا رتبہ 70 درجے بالا ہے. یہ مہمان معظم سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہے اور اس کی نیکیوں کا رتبہ 70 درجے بالا ہے. تہجد اور تراویح و تلاوت و صوم والا ہے جو یہ انجام دیتا ہے وہی اللہ والا ہے. یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے. یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے. ادب سے تو خدائے رحمت وگرنہ قہر لاتا ہے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے پھر وہ انہیں قرآن دیتا ہے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے پھر وہ انہیں قرآن دیتا ہے. جب وہ بخشنے پہ آئے گناہ گاروں کو جب وہ بخشنے پہ آئے گناہ گاروں کو تو پھر تحفے میں ان کو وہ رمضان دیتا ہے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان شامل حال ہوا کہ اس نے ہمیں
زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا بابرکت، باسعادت، طیب و طاہر، اکمل و اطہر، اطیب و اشرف مہینہ عطا فرما دیا۔ اس نعمت پر ہم اس مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ رب العالمین نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور ساتھ اس کی اہمیت بھی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ بتایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی میں نے روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔ جتنے احکامات رب العالمین نے بندوں کو دیے ہیں ان سب کو کرنے کا صرف حکم ارشاد فرمایا ہے، لیکن یہ رمضان المبارک کے روزے ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے کے حکم کے ساتھ رب العالمین نے ترغیب بھی ارشاد فرمائی کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں بلکہ یہ تم سے پہلی امتوں کو بھی میں نے روزے دیے تھے، وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، تاکہ یہ لوگوں کے دل پر شاک نہ گزرے، بھاری نہ گزرے، گراں نہ گزرے۔ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء، فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک جملہ آپ کے صحابہ کو سنوایا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں قد اذلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ اب یہ لفظ عظیم جو ہے کسی بات کی بہت زیادہ بڑائی پر دلالت کرتا ہے، کسی بات کی بہت زیادہ عظمت کو ظاہر کرنا ہو تو یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کی زبان مبارک سے یہ جملہ کہلوا کر بتایا کہ لوگو قد اذلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے جس چیز کو بتانا تھا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اب قرآن پاک میں اللہ نے کیا کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ عظیم کا لفظ اس کے ساتھ لگایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ اور پھر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ نے کہا تمہارا رب بہت بڑا عظیم ہے، تمہارے رب کی شان بہت عظیم ہے۔ اور پھر جب اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے لوگوں کو بتایا تو کیا کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لوگوں میرے محبوب کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، میرے محبوب کے اخلاق سے بڑے کسی کے اخلاق نہیں ہیں۔ اور پھر کیا کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ لوگوں تمہارے پاس میں نے اپنی ایک کتاب بھیجی ہے جو کہ بار بار پڑھی جانے والی اور بہت عظیم کتاب ہے، جس کتاب سے زیادہ عظمت والی کوئی کتاب نہیں۔ اور یہی عظیم کا لفظ اپنے پیارے حبیب کی زبان مبارک سے میرے محبوب علیہ السلام نے امت کے لوگوں کو بتلا دیا کہ قد اذلکم شہر عظیم۔ یاد رکھنا کہیں غفلت، لاپرواہی کی نظر کرتے ہوئے اس کو بھی عام مہینوں کی طرح مت گزار دینا، بلکہ یہ مہینہ عام دنوں کی طرح گزارنے کا نہیں بلکہ یہ عظیم مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کا احساس تمہارے دل میں پیدا ہوگا تو پھر تم اس مہمان مہینے کی قدر کرو گے، پھر اس مہمان کی تم قدر کرو گے۔ اور جب تک تمہارے دل میں یہ احساس نہ ہوا کہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے اس وقت تک تم غفلت اور لاپرواہی کے اندر اس مہینے کو گزار دو گے، جو تمہارے لیے پریشانی کا اور تمہارے لیے وبال کا باعث بن جائے گا۔ یہ رمضان المبارک کا ادب، رمضان المبارک کا احترام، رمضان المبارک کی خیریں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنا، یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا یہ مہینہ۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آئے اور ہمارے معمولات میں کوئی فرق نہ آئے، ہم ویسے ہی کھاتے پیتے پھر رہے ہیں، ہم ویسے ہی ہٹے کٹے اور اسی طرح ہم دنیا کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں۔ وہ مالک جو پورا سال وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا،
وہ اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھنا کب برداشت کرتا ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ رمضان رمز سے ہے جس کا معنی ہے جل جانا۔ یہاں مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے، فرمایا کہ یہ جل جانے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جب انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس انسان کے جتنے بدن سے صادر ہونے والے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اس انسان نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہے، اور کوئی جانے انجانے میں پیٹ میں کوئی لقمہ حرام کا خدا نخواستہ چلا گیا اور وہ لقمہ ہمارے بدن کا حصہ بن رہا ہے، تو اللہ رب العزت رمضان کے روزے کی برکت سے وہ گوشت جو جسم کے اندر، وہ ایسا لقمہ جو پیٹ کے اندر چلا گیا، یہ رمضان کے روزے رکھنے کی برکت سے اللہ اس جسم کے حصے کو، اتنے حصے کو وہاں سے ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی عظمت کی چیز ہے کہ انسان اپنی کوشش سے، اپنی ہمت سے اس کو احاطہ تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ، یہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی زبان مبارک سے امت کے لوگوں کو جب بتایا کہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، تو صحابہ کرام نے تو اس کی پھر قدر کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ آج تو صبح سے شام، شام سے صبح سارے معمولات ایسے ہی چل رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جس طرح ہر کمائی کرنے والے کا ایک سیزن ہوا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہمارا سیزن آ گیا، اب کوئی شادی بیاہ نہیں ہوگا، اب کسی معاملے کے اندر نہیں جائیں گے، اب کہیں بھی ہم فنکشن پہ نہیں جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ ہمارا سیزن چل رہا ہے، اس لیے اپنا سیزن چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یہ سیزن کے دن ہیں، ان سیزن کے دنوں میں ہم اپنی کمائی کریں گے، پھر پورا سال مزے سے بیٹھ کے کھائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے جس میں ایک نیکی 70 گنا اجر بڑھا دیتی ہے۔ یہاں پر فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر جا پہنچتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ رب العزت نے ہم پر انعام کیا، کتنی بڑی اللہ رب العزت نے ہم پر رحمت کی، کتنی بڑی اس کی شفقت ہوئی ہمارے ساتھ۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بڑی پیاری تشریح فرمائی صرف لفظ رمضان کی۔ فرمایا کہ کبھی اس کے لفظوں پہ غور کر لیا کرو، تمہیں رمضان کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا لفظ رمضان، دیکھو سب سے پہلا لفظ ہے اس کا را، جس کا معنی ہے رحمت کا مہینہ، جس کا معنی ہے رحمت کا مہینہ۔ فرمایا دوسرا لفظ ہے میم، جس کا معنی ہے مغفرت کا مہینہ، اور تیسرا لفظ ہے ذات، جس کا معنی ہے جنت کی ضمانت کا مہینہ، اور چوتھا لفظ ہے الف، جس کا معنی ہے انس اور الفت کا مہینہ، اور پانچواں لفظ ہے نون، جس کا معنی ہے نورانیت کا مہینہ۔ فرمایا اگر تم رحمتیں چاہتے ہو، اگر تم مغفرت چاہتے ہو، اگر تم جنت کی ضمانت چاہتے ہو، اگر تم انس اور الفت چاہتے ہو، اگر تم نورانیت چاہتے ہو، صرف رمضان المبارک کے روزے رکھ لو، رمضان المبارک کو احترام کے ساتھ گزارو، اللہ رب العزت تمہیں رحمتیں بھی عطا فرمائیں گے، تمہیں مغفرت بھی عطا فرمائیں گے، تمہیں جنت کی ضمانت بھی مل جائے گی، تمہیں انس اور الفت بھی نصیب ہو جائے گا، تمہیں نورانیت بھی نصیب ہو جائے گی، اور تم اللہ کے قرب کی منازل بھی طے کر لو۔ کیسا اس اللہ کے ولی نے ہمارے گود کے اندر انمول موتی ڈالا کہ رمضان المبارک کو عام مہینوں کی طرح مت سمجھنا، یہ عام مہینوں کی طرح مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر بندے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس کو اللہ نے ایک خاص صفت عطا کی ہے۔ کہتے ہیں نا تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے تم اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرو، اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرو۔ اب اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، تم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو کہ لوگوں کے عیبوں پہ اللہ پردے ڈالتے، تم بھی ڈالا کرو۔ اور اللہ کیا ہے؟ اور جہاں اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اگر کہیں تمہاری اولاد میں سے، تمہارے گھر کے افراد میں سے کوئی شریعت کا حکم توڑ رہا ہے، تم وہاں پر جباریت اور قہاریت، غصے کا مظاہرہ بھی کرو، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، یہ بھی اپنے اندر اس کا بھی اظہار ہونا چاہیے۔ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہوا نظر آئے وہاں پر جباریت کی صفت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور جہاں پر لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ آئے وہاں پر اللہ کی صفت رحمت کو اپنے اندر اپنانا چاہیے۔ اور اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے،
اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اور میں اور آپ اگر نہ کھائیں ہمارا گزارا نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک دن کے اندر مخصوص حصہ دے دیا گیا کہ اگر تم یہ دن کے حصے کو، اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دو تو گویا تم بھی اپنے اندر اپنے اللہ کی یہ صفت پیدا کر رہے ہو۔ اللہ مکمل طور پر کھانے پینے سے پاک ہے، لیکن تم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے پاک رکھ کے اپنے مالک کی صفت اپنے اندر پیدا کر رہے ہو، اپنے اندر پیدا کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ رمضان المبارک کا خیر والا مہینہ، برکت والا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہم پر اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہوا۔ اور حضور علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس مہینے میں ایک دعا تلقین فرمایا کرتے تھے اور ان کو پڑھایا کرتے تھے۔ جس طرح قرآن کی آیت سکھائی جاتی ہے، اس طرح حضور علیہ السلام وہ دعا سکھایا کرتے تھے، اور وہ ہم بھی برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ دعا ہم بھی کر لیں اور کیا کہیں، اپنے اللہ سے دعا کریں، اللہم سلمنی لرمضان۔ پڑھ لیں آپ بھی میرے ساتھ برکت کے لیے، اللہم سلمنی لرمضان، اللہم سلمنی لرمضان وسلم الرمضان لی وسلمہ لی متقبلا، وسلمہ لی متقبلا، کہ اے اللہ رمضان کو میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا، رمضان کو میرے لیے خیر کا مہینہ بنا، اور رمضان المبارک کے خیریں اور برکتیں مجھے اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس آیا اور ہم اس کا احترام کریں، ہم اس مہینے کو اپنے اندر عظمت کا، اللہ کی عظمت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور ہمارا رب ہمیں حکم دے رات کو تراویح میں کھڑے ہونا ہے، اس مالک کا حکم سمجھ کر کھڑے ہو جائیں۔ کیا وہ ایسے ضائع کر دے گا ہمارا رات کو تراویح میں کھڑے ہونا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس مالک کے حکم کے مطابق اگر ہم صبح کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ تب بھی ہمارے اس عمل کی قدر فرمائیں گے۔ اگر ہم اس اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اگر روزے کی قدر کرتے ہیں، ایک مجوسی کے بارے میں آتا ہے نا، اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو صرف اس وجہ سے ڈانٹا کہ تو نے رمضان المبارک کے روزے کا احترام کیوں نہیں کیا، مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کسی آدمی نے دیکھا چند دن کے بعد وہ آدمی کا انتقال ہو گیا، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ جنت کے اندر پھر رہا ہے، خواب میں دیکھا، تو اس نے کہا کہ تو آگ کو پوجنے والا تھا، تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، اور تو آج جنت میں پھر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے صرف مسلمانوں کے رمضان کا احترام کیا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو اس بات پہ ڈانٹا تھا کہ مسلمانوں کی حرمت کا مہینہ ہے، مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور تو ان کے سامنے کھا پی رہا ہے، میں نے اس بات پہ اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا، مجھے اللہ نے موت کے وقت کلمے کی دولت عطا فرما دی، مجھے اللہ نے اس عمل کی وجہ سے موت کے وقت کلمے کی دولت عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں، کتنے ہمارے عزیز و اقارب ایسے تھے جو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے چند دن پہلے اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ نہ جانے مجھے اور آپ کو بھی اگلا رمضان ملنا ہے یا نہیں ملنا، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ میرے بھائیوں، جو ملا ہے یہ بونس ہے، اس کو استعمال کریں، اور اس مہینے کے اندر ہر دن کے اندر اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے بلکہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے، قبول فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلا آدمی الصائم حین یفطر، روزہ دار جب افطاری کے وقت میں دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے بلکہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک حاملین عرش کو اور جتنے فرشتے اس کی تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اب اپنی تسبیحات چھوڑ دو، اب اپنی تسبیحات چھوڑ دو، اب میرے امت محمدیہ کے روزہ داروں کی دعاؤں پر تم صرف آمین کہنا شروع کر دو، صرف آمین کہنا شروع کر دو۔ تو ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے بھی اس دعا پر آمین کہتے ہیں، اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ فرمایا الصائم حین یفطر، روزہ دار جب افطاری کے وقت دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ دوسرا والامام العادل، انصاف کرنے والا قاضی، انصاف کرنے والا حکمران، وہ جب اللہ کے دربار کے اندر دعا مانگتا ہے اللہ اس کے بھی ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے بلکہ اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا ودعوت المظلوم،
مظلوم کی دعا جب یہ جاتی ہے تو عرش کو چیرتے ہوئے عرش تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ فرمایا یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جب یہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، روزہ دار تو الحمدللہ ہم سبھی ہیں، روزہ دار اپنی دعاؤں کے اندر ہم اپنے معاملات اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، اپنے جتنی پریشانیاں ہیں وہ اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی جتنی تکلیفیں ہیں وہ اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، اور اس کے ساتھ جو ہمارے مرحومین ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم ان کو اپنی رمضان کی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج ہم کسی کے لیے مانگیں گے، کل ہمارے لیے بھی لوگ دعائیں مانگیں گے۔